کے لیے دعا کرے گی کہ خدا اپنی قدرت کو اور اپنے فضل کو ہاللیلویہ۔ آئیے زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں۔ اداس نہ ہو، یہ اداسی کا وقت نہیں ہے، بڑا خاص وقت تھا یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا کے کلام کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیسے یسوع کے پیروکار بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اداس ہو جائیں۔ ایک بار پھر یسوع کے لیے زوردار تالیاں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا ووکل دیں گے، تھوڑا سا پریز ہاللیلویہ، تھوڑا سا اور دیں ہاللیلویہ۔ جی شکریہ۔ متی کی انجیل 27واں باب 2 آیات ہم نے دیکھنی ہے کلام میں سے۔ ہمارا جو چوتھا کلمہ ہے وہ کفارے کا کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ کفارے کا کلمہ ہے۔ پہلے ہم اپنی آیت کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 27واں باب اور اس کی 45ویں آیت۔ کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جب ہم بائبل میں سے اسے پڑھتے ہیں تو اس کے آگے کوسچن مارک ہے۔ یسوع مسیح باپ سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب یسوع جو صلیب پر ہے، شرعی لحاظ سے صلیب جو تھی وہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی تو جو بہت خطا کار ہوتے تھے۔ اب یہ سارا نظام جو صلیب کا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ شرعی ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع صلیب پر اب کیا کرتا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ غور کریں اس بات پہ، وہاں پہ ایک سپریشن ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک علیحدگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات کو؟ باپ بیٹے سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ وجہ گناہوں کی ایسی بڑی، جسے پنجابی میں ہم پنڈ کہتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے اوپر۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یسوع کو موت سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ یسوع جسمانی موت سے ڈر رہا ہے۔ غور کریں اس بات پر۔ وہ شاگردوں سے کہتا ہے کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار میرے پاس ہے۔ تو وہ باپ کو اس لیے پکارتا ہے کہ اس نے اب فیل کیا ہے کہ باپ مجھ سے الگ ہو چکا ہے، اور باپ کے علیحدہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یسوع مسیح کے اوپر جو گناہوں کی وہ بہت بڑا پہاڑ جو آپ کے اور میرے کیے ہوئے گناہ ہیں وہ یسوع مسیح کے اوپر لاد دیے گئے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ بیلوں بچڑوں کے خون سے کفارے اب ممکن نہیں تھے۔ ہماری اپنی ریاضتوں سے، ہماری اپنی محنتوں سے اب باپ تک رسائی ناممکن تھی۔ اب پطرس کیسے اقرار کر رہا ہے اس سچویشن کو؟ پطرس کیسے بیان کر رہا ہے؟ ذرا نکالے میرے ساتھ پہلا پطرس۔ میں چاہتا ہوں کہ پطرس اس بات کو کیسے لے رہا ہے، کیسے بیان کر رہا ہے۔ پہلا پطرس
اور اس کا دوسرا باب. یہی سچویشن غور سے سنیں, یہی سچویشن اب پطرس کوٹ کر رہا ہے اپنے خط کے اندر. اور پطرس اس بات کو کیسے لے رہا ہے غور سے سنیں. پہلا پطرس دوسرا باب 24ویں آیت, وہ کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے کہاں چڑھ گیا؟ صلیب پر چڑھ گیا. غور سے سنیے گا الفاظوں کو. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں, اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. ایکسچینجمنٹ ہے صلیب کے اوپر, ایک کفارہ دیا جا رہا ہے صلیب کے اوپر, جس کا بیان پطرس اپنے خط کے اندر کر رہا ہے. کون سے منظر کو وہ یہاں پر لکھ رہا ہے؟ جو صلیب پر منظر ہے, جب یسوع پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ یسوع مسیح کے اوپر گناہوں کا وہ بڑا بھاری بوجھ جو ابلیس نے آپ کے کاندھوں پر ڈالا ہوا تھا, جو ہمارے کاندھوں پر ڈالا ہوا تھا, وہ یسوع نے اپنے اوپر لے لیا. ہاللیلویہ. پطرس کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو, اب آپ سے مراد کیا ہے اس کی؟ کس کو کوڈ, کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ لکھا ہے نا وہ آپ ہمارے گناہوں کو, وہ یسوع کو کہہ رہے ہیں. اگر میں اس آیت کو اس طرح پڑھوں کہ یسوع ہمارے گناہوں کو, تو آپ کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ پطرس کا بھی یہی مطلب ہے. ہاللیلویہ. اب صلیب کا وہ منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے. جب یسوع صلیب پر ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چلا جاتا ہے. ہاللیلویہ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر, یہ خاص بات ہے, سپریشن, علیحدگی بیٹے اور باپ کی جو ہے وہ کس چیز کا سبب بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ یسوع پر بہت گناہوں کا بوجھ ہے. مرنا, میں نے آپ کو پہلے بتایا یسوع کو موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے, یسوع موت سے ڈر رہا ہے, نہیں. یہاں پر بھی موت کا ذکر پطرس کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں, ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں گناہوں سے. کیونکہ جس زندگی کے اندر گناہوں کا بوجھ ہے, یاد رکھیں باپ کا ہاتھ اس زندگی پر کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی چھوڑ سکتا ہے. غور کریں اس بات پر. اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے سیپریٹ نہیں کیا, گناہوں سے الگ نہیں کیا, تو پھر کلام اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ باپ کا ہاتھ ہم پر نہیں ہے. یہی پکار تو یسوع کی ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب ہمیں مرنا ہے. کس طرح مرنا ہے؟ گناہوں کے اعتبار سے مرنا ہے اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہونا ہے, تاکہ ہم یسوع مسیح میں سے ہو کر باپ کے ساتھ ملاپ کریں. ہاللیلویہ. اب یہاں جو بات ہے, جو کفارہ ہے, وہ یسوع مسیح نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں. ایک موت ہمیں ایک جگہ اور نظر آتی ہے, باغ عدن میں. خدا نے کیا کہا تھا آدم سے کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا اس روز تو کیا وہ واقعی مر گیا تھا؟ اس کے بعد تو اس کی اولاد ہوئی, آگے نسلیں. یاد رکھیں خون اور گوشت
آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ خدا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کی روح ہے، اس لیے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی پرستش کس سے کی جائے؟ روح سے کی جائے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے سیپریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھرانوں، آپ کے بچوں، آپ کی فیملیز، آپ کے ارد گرد خدا کا مسا، خدا کی حضوری ٹہری رہے، تو آپ کو یسوع مسیح کے اس کفارے کے لیے جو اس نے صلیب پر دیا ہے، جس کے وسیلہ سے اس کے اور باپ کے درمیان میں سیپریشن ہو گئی تھی، آپ کو اس کفارے پر ایمان لانا ہے تاکہ آپ گناہ کے اعتبار سے، تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر جائیں اور راستہ بازی کے اعتبار سے زندہ ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اب اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ حاصل کلام کفارہ جو ہوتا ہے، کفارے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کسی چیز کو کیا کر دینا؟ ڈھانپ دینا، اسے نظر نہ آنے دینا۔ ڈھانپا اسے اس طرح جائے کہ اسے نظر نہ آنے دیا جائے۔ اور صلیب پر کیا ڈھانپا گیا ہے؟ چوتھا کلمہ کون سا ہے؟ کفارے کا۔ صلیب پر کیا چیز ہے جو ڈھانپی جا رہی ہے؟ کس چیز کا کفارہ ہے؟ ارے آپ کو مجھے خداوند ڈھانپ رہا ہے اپنے خون کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے۔ کفارہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس پر 1.5 گھنٹہ بھی پیغام دیں تو کم ہے۔ رومیو نے جو کوڑا خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا تھا نا، اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتاتا ہوں آپ کو۔ کبھی آپ نے یہ پتنگ اڑانے والی ڈور دیکھی ہے؟ اگر یہ انگلی پہ پھر جائے، گلے میں پھر جائے تو یہ کاٹ دیتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو کوڑا یسوع کے لیے بنایا گیا تھا، اس سے کہیں تیز شیشہ اس کوڑے کے اندر استعمال کیا گیا تھا، تاکہ جب وہ اس کے جسم پر لگے تو اس کے جسم سے وہ گوشت کے لوتھڑے نکال کر لے آئے۔ داؤد اس بات کو کہتا ہے انہوں نے میری کمر پر ہل چلایا۔ اس طرح کوڑا لگتا تھا کہ جب وہ کوڑا اس کی کمر پر لگتا تھا تو وہ اس کے گوشت کو الگ کر کے واپس لے آتا تھا۔ ہل چلانا آپ سمجھتے ہیں، جب ہل چل رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ سو اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کفارہ یسوع مسیح نے ہمارا دے دیا، ہمیں ڈھانپ دیا اس نے صلیب پر۔ کوئی بڑا کام، کوئی بڑی ایکسپیکٹیشنز اب خداوند یسوع مسیح کے ہم سے نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات وہ ہم سے چاہتا ہے۔ رومیو اس کا 10واں باب دیکھ لیں، اس نے ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو ڈھانپ دیا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا سا کام کر لیں، یسوع کا جو وہ مقصد تھا وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہو جائے۔ صرف ہمیں مرنا ہے۔ کس اعتبار سے؟ گناہ کے اعتبار سے۔ غور سے سنیں، رومیو 10واں باب 7ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو۔ آگے غور سے سنیں، لکھا ہے بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے۔ کلام کہاں ہے؟ تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ اب خدا کا کلام ہمیں سنا دیا گیا ہے، کفارہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اب وہ ہمارے گرد جو بش کر رہا ہے۔ کلام کہاں ہے؟ نزدیک ہے۔ آگے اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ غور سے سنیں، بلکہ کلام تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں اب کہ اگر تو اپنی زبان سے
یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو تو نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں۔ چھوٹی سی بات صرف خداوند آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر کلام نزدیک ہے تو اقرار کا ہونا بہت ضروری ہے اور ایمان دل سے لانا بہت ضروری ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع نے ہمارا جو کفارہ ہے وہ دیا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں پہلی بات غور سے سنیں، جو ہمیں کرنا ہے اپنے آپ کو گناہ سے سیپریٹ کرنا ہے تاکہ خدا کا ہاتھ ہم پر ٹھہرے۔ اور گناہ سے سیپریٹ کیسے کرنا ہے؟ ہمیں صرف رومیو کے اندر ایک کام ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ کلام جو ہم سے کر دیا گیا ہے، اب ہمیں اپنے منہ سے اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے اور دل سے مان لانا ہے کہ یسوع نے وہ جو صلیب اٹھائی تھی وہ ہمارے گناہوں کے لیے تھی۔ اب سے جو ہم زندگی بسر کریں گے، ہم گناہ کے اعتبار سے مر جائیں گے اور راستہ بازی کے اعتبار سے ہم زندگی بسر کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجا رہے ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کے سفر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو 5واں کلمہ ہے نظر آتا ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں۔ یسوع کیا کہتا ہے؟ پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ کفارے کے تعلق سے، اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کیا کہتا ہے؟ میں پیاسا ہوں۔ یوحنا کی انجیل نکال لیں میرے ساتھ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب، جی یوحنا 19:28 باب 28 لکھا ہے، جی 28 میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ غور سے سنیں سٹیٹمنٹ یسوع مسیح کی کیا ہے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ نہ سمجھے کہ یسوع مسیح صلیب پر انکانشیس ہے۔ یسوع مسیح بالکل ہوش کے اندر ہے وہاں۔ یسوع ہر نوشتے کو پورا ہوتا دیکھتا ہے، یسوع ہر کام کو پورا ہوتا دیکھتا ہے۔ اور اب جب یسوع نے جان لیا ہے کہ نوشتہ پورا ہو گیا ہے تو یسوع ان سے کہنے لگا ہے کہ میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں۔ تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکائے ہوئے۔ کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں؟ 6 گھنٹے۔ اور اس 6 گھنٹے کے پروسیجر میں جب یسوع نے دیکھ لیا ہے کہ اب نوشتے پورے ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ نوشتہ ہوا کہاں؟ زبور نکال لیں میرے ساتھ 69۔ اگر آپ 22واں زبور بھی پڑھ لیں اس میں بھی ہے یہ، غور سے دیکھیں۔ 69واں زبور اس کی دوسری آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں۔ یہ زبور نویس یسوع کے اس وقت کو بیان کر رہا ہے جس پر یسوع نے اپنی جان دی۔ کیا کہتا ہے؟ میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتا ہے، میں
चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने यहाँ हम देखते हैं ज़बूर नवीस ने उस नविश्ते को, उस पेशन गोई को जो यीशु वहाँ पर करता है होते देखते हैं। उसके बाद 21वें आयत में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। अब जब यीशु ने उन्हें कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो ये जो नविश्ता यीशु के लिए कहा गया था, अब वो पूरा हुआ कि उन्होंने उसे पीने के लिए क्या दिया? सिरका। याद रखें, सिरका जो है वो प्यास को और बढ़ा देता है। उनको ऐसा लगता था कि अब इससे प्यास लगी हुई है, अब ये पानी मांग रहा है। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये प्यासा है, हम इसको सिरका देते हैं ताकि इसकी प्यास और डबल हो जाए। लेकिन यीशु मसीह का वहाँ जो मतलब था वो ये नहीं था। मैंने आपको बताया कि यीशु को सलीब पर तकरीबन 6 घंटे हो चुके थे। अब वो ये देख रहा था कि शायद ये 6 घंटे का मंजर देख के अब ही कोई मुझ पर ईमान ले आए। उसने कहा मैं प्यासा हूँ, मुझे जो प्यास है वो रूहों की है, मेरी जो प्यास है वो रूहों की प्यास है। इसलिए उसने उनसे कहा कि मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। गौर करें, हमें गौर करना है आज इस बात पे कि ऐसा तो नहीं है कि आज भी खुदावंद हमें कह रहा है कि मैं तेरा प्यासा हूँ, मैं तेरा प्यासा हूँ, और हम आज भी उसे यही समझते हैं कि शायद इसको दूसरी प्यास है। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को जो प्यास है वो हमारी रूहों की प्यास है। हालेलुया। सो ये 5वां कलमा था। चौथा कलमा जो हमारा कलमा था वो कुफारे का कलमा था, जिसमें हमने सीखा है कि हमें गुनाह के एतबार से मरना है, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे गुनाहों को जो है वो अपने खून से धो दिया है। और 5वां कलमा जो हमारा कलमा है, यीशु को हमारी प्यास है। वो कहता है कि मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। सो आए चंद लम्हे मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आंखें बंद कर लें और बैठे बैठे हम खुदा के हुज़ूर दुआ करें। हमने पढ़ा, हमने सुना कि लिखा है कि अगर तू अपनी ज़ुबान से मसीह यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान